الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين أو أدنى وقال الله تعالى في شان الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملکے پڑھے صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی مصطفیٰ سے وفات تو نے تو ہم تیرے کی مصطفیٰ سے وفات تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے واجب الاحترام برادران اسلام، اس محفل کو کہ نور کو سمیٹنے والے میرے محترم بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ہمارے شاہ صاحب نے آپ کے لیے نور کا اہتمام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ تک پہنچ جائے، اور یہ نورانی محفلیں ان میں آنا یہ بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے، رحمت کا بہانہ بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ اپنی قدرت کاملہ سے بنائی ہے، اور اس کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اول بھی بنایا ہے، نور آخر بھی بنایا ہے، نور ظاہر بھی بنایا ہے، نور باطن بھی بنایا ہے۔ توجہ کریں، یہ لفظ آپ کے لیے جو نا علم کے خزانے ہیں، اگر آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جس نے پہچان لیا گویا اس نے اللہ عز و جل کے نور تک رسائی حاصل کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے تک پہنچ گیا گویا اس نے رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ خاص مشہور ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے، اور جو میں آیت پڑھی سورہ نجم کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے کم، او ادنا اس سے کم۔ اس پہ یہ اشارہ ہے سورہ نجم کے اندر اللہ عز و جل نے معراج میں جو دیدار کا واقعہ ہے اور واپسی کا واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل نے محبوب کا معراج پر بلانا، آنے، اس سفر کو بیان کیا، یعنی آنے کا سفر بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل 15 بار، اور واپسی کا سفر اور معراج میں کیا ہوا یہ سورہ نجم کے اندر ہے 27۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج نصیب ہوئی یہ آپ کے اعلان نبوت کے 11ویں سال جب آپ طائف کے سبب سے واپس آئے اور یہ تمام معجزوں سے بڑا موقع ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی ہے کہ ایسا معجزہ رب نے کسی کو نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص جام تھا تحفہ تھا جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو ساری مخلوق میں ہی بے مثل بنایا ہے کوئی نبی کوئی صحابی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو مصطفیٰ جیسا نہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ظاہر میں باطن میں قول میں فعل میں ہر چیز میں مخلوق سے بالکل اعلیٰ اور بے مثال رکھا تو معراج کا جو واقعہ ہے یہ جو معجزہ ہے دراصل ہر نبی کو اللہ عز و جل نے معجزے دیے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جب نور کو سب سے پہلے بنایا روح کو بھی سب سے پہلے بنایا اور پھر کیا اللہ عز و جل کے لیے یہ آسان ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی سب سے پہلے بناتا لیکن محبوب کے مبارک جسم کو سب سے آخر میں لایا گیا اس کی حکمت یہ تھی کہ محبوب کا نور اول رکھا روح اول رکھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور سے ساری خلقتوں کو بنایا زمین آسمان کو بنایا ہر چیز کو کن سے بنایا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور روح کے لیے جو لباس بنایا رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن فیکون سے نہیں بنایا اپنے دست قدرت سے بنایا پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پشت میں پیٹ میں پشت میں پیٹ میں گزارتے گزارتے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو لایا گیا آخر اس میں کیا حکمت ہے کیا راز ہے کچھ حکمتیں جو علماء نے لکھی ہے علماء باطن نے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے آئینہ بنایا اپنے لیے اگر کسی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی سب سے پہلے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھتا تو وہ شرک میں پڑ جاتا اور اس کو پتہ نہ لگتا کیونکہ سورج کی تپش روشنی بھی کمال ہے اور آئینہ بھی کمال کا بنایا کہ جب وہ روشنی آئینے پہ آئے گی تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس روشنی میں اور اس روشنی میں کیا فرق ہے مخلوق حیران ہو جاتا اس وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کو سب سے آخر میں لایا گیا 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو لایا گیا اور انسانیت کو درجہ بدرجہ کمال تک لایا گیا اور ہر یعنی انسانیت کی بچپن سے لے کر نبیوں کو بدلا گیا شریعتوں کو بدلا گیا تاکہ جب انسانیت بالغ ہو جائے انسانیت عاقل ہو جائے بالغ ہو جائے سمجھ والی ہو جائے سوچ والی ہو جائے تب میرا محبوب میرے تشریف ہے یہ حکمت تھی ایک دوسری حکمت یہ تھی کہ مخلوق شرک سے بچ جائے کیونکہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں سے مصطفیٰ کے گیت گائے گئے سب نے مصطفیٰ کے نعرے لگائے تاکہ جب محبوب سے پہلے جتنے نبی گزر جائے جس نے شرک کرنا ہے جس نے کسی نبی کو خدا کہنا ہے وہ کہہ دے جس نے خدا کا بیٹا کہنا ہے وہ کہہ دے لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنہ کے بطن سے آئے تو ہر ایک کی زبان پہ ہو عبدہ و رسول یعنی کہ اس وجہ سے محبوب نے بھی فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مجھے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے کیوں ڈر نہیں ہے کیونکہ عاقل ہے بالغ ہے سمجھدار ہے
تو پیارے دوستو معراج کا واقعہ جو ہے معجزہ ہر نبی کو جو معجزہ ملا اس وقت جو انسانوں کی عادت تھی، ہر نبی کو معجزہ جو دیا گیا ان کے امتوں میں جو رسم تھی، رواج تھی، عادت تھی جو بگڑ گئی تھی رائے حق سے، ان کو واپس لانے کے لیے معجزہ دیا گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پتھروں کو تراشنے کی ماہر تھی، تو ان کو معجزہ بھی یہ دیا کہ پتھر سے اونٹنی بنا کے دکھائی تاکہ وہ عاجز ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس قوم میں جادو زیادہ تھا، جادوگر تھے، ایک سے ایک جادوگر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعون کے سارے ملک کے جادوگر اکٹھے کیے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے ساموں کو کھا گیا، توڑ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور یونانی کا دور تھا، دوائیوں کا دور تھا، جو مرنے کے قریب ہوتا تھا اس کو چٹکی دوائی کی کھلاتے تھے، بندہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہر نبی کو رب تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ معجزہ دینا ہے کہ قیامت کے صبح تک چاہے انسان کتنا بھی ہوشیار ہو جائے، کتنا بھی چالاک ہو جائے، کتنا بھی کمال اختیار کرے، رب کی پوری قدرت کو کاپی پیسٹ کرے، سائنس بنائے، اپنی ہر طرح کی سائنس کے نقشے بنائے، چاہے وہ جہاز بنائے، چاہے وہ اوزون تہ سے باہر نکلے، چاہے وہ کوئی بھی ترقی کرے، فزکس کی، کیمسٹری کی جتنی ترقیاں ہیں کر لے، لیکن مصطفیٰ کے ایک معجزے نے پوری سائنس کی کمر توڑ، کیونکہ یہ محبوب کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، تجربوں کا زمانہ تھا۔ اس وجہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی رب نے ایسا دیا کہ اس عقل مند امت کو، مخلوق کو پتہ لگ جائے۔ ابھی تک مسلمانوں کو معراج سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آئنسٹائن کو سمجھ میں آ گیا۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کسی مادے کو، جسم کو روشنی کی ڈبل رفتار دے دو، یعنی 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے روشنی سفر کرتی ہے، سورج سے زمین تک 9 منٹ لیتی ہے، 8 منٹ 9 منٹ لیتی ہے، کہتا ہے کہ اس کے ڈبل میں رفتار دی جائے تو وہ جسم جو ہے انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا اور ٹائم اسپیس لیس ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن، ایک سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ ایٹامک تھیوری دی ہے۔ یہ سارے جو بم پھٹ رہے ہیں نا، یہ آئنسٹائن نے پھاڑے، اس نے اس کی تھیوری پیش کی۔ اب وہ کہہ رہا ہے اپنی تھیوری کے مطابق، کہہ رہا ہے کہ اس تھیوری کے مطابق ایک جہاز اگر زمین سے روشنی کے ڈبل رفتار سے سفر کرے آسمان میں، 3 مہینے جائے، 3 مہینے میں واپس آئے، آئنسٹائن کہتا ہے کہ جب جہاز زمین پر واپس آئے گا 6 مہینے کے بعد میں، تو زمین پر 4 صدیاں گزر چکی ہوں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن صاحب کہہ رہا ہے۔ اس نے فزکس میں ایک نظریہ دیا ہے، نظریہ اضافیت، جو آپ فزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے کتابوں میں، کہ اس نے یہ جو نا تھیوری پیش کی ہے اور اس نے معراج کو مانا۔ اس نے کہا کہ بے شک رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات کے حصے میں آسمانوں کا سیر کرایا اور یہاں رات کا ایک حصہ گزرا، اور آسمانوں میں رب کے دیدار میں مصطفیٰ کے 18 سال گزر گئے، 18 سال گزرے، وہاں 18 سال، ادھر ایک لمحہ۔ تو انسان کی عقل حیران ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، میری ذات پاک ہے، میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، چاہوں تو آنکھیں سنے، کان دیکھے، چاہوں تو ہاتھوں پہ چلے اور پاؤں اوپر جو ہاتھوں کا کام کرے، رب تعالیٰ جیسے چاہے کرے، وہ پاک ہے ذات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو معجزہ ملا ہے، یہ تا قیامت صبح تمام سائنس کا توڑ ہے۔
تو آپ کو کبھی بھی فزکس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیمسٹری سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میتھمیٹکس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو متاثر ہونا ہے تو مصطفیٰ کی انگلی سے ہونا ہے، جن کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑ ہو گئے، جن کے اشاروں سے سورج پلٹ آیا، جن کے انگلیوں سے پانی کی نہریں چھوٹی، جن کا جسم بے سایہ تھا، جن کے جسم میں ہر وقت خوشبو تھی، جن کے جسم پر کبھی کوئی مکھی نہ بیٹھی، ان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے متاثر ہوا. سائنس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس تو ایک تجربوں کا نام ہے، کچھ تجربے صحیح ہے، کچھ غلط ہے. اب جو سائنس اسلام کے مخالف ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات بگ بینگ کا دھماکہ ہوا، ملکی ویز بن گئے، کائنات پھیل رہی ہے، ہم نہیں مانتے. کچھ سائنسدان کہہ رہے ہیں کائنات سکڑ رہی ہے، ہم نہیں مانتے. کچھ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ سولر سسٹم ہے، ہر جگہ پر الگ الگ سورج ہیں، یہ سورج کے گرد ہماری زمین 3 نمبر پہ، ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے عقلی نقلی دلائلوں سے میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت ربا نے 105 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ زمین اور 7 آسمان ساکن ہے، باقی کائنات پوری متحرک. ہم تو ان سے متاثر ہوتے ہیں. بتائیں دنیا میں کوئی ایسا سائنسدان جس نے یہ بتایا ہو کہ پانی کا رنگ کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے پانی کا کلر بتا دیا. کون سا دنیا کا سائنسدان تھا جو بتا سکتا؟ یہ تو سب کہتے ہیں ایتھین اور جو ان کی ایتھائل میتھائل کی جو ریئیکشنز سے جو زلزلے ہوتے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت نے زلزلے کی ساری کہانی کھول کے بتا دی. بتائیں اعلیٰ حضرت سے کس نے پوچھا آپ نے کیمسٹری کہاں سے سیکھی، فزکس کہاں سے سیکھی، میتھمیٹکس کہاں سے سیکھی؟ آپ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کے نور سے سب کچھ پا لیا. آج کل مسلمان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کوشش ہی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آسان طریقے سے ملنے کا طریقہ سن لیجئے، وہ ہے درود پاک پڑھنا. آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں کنیکٹ ہو جائے. پھر آپ کو کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کالج کی ضرورت نہیں رہتی. پھر آپ کو ہر چیز کا پتہ لگ جائے گا. سائنسدان آپ کو گھمائیں گے لیکن مصطفیٰ کی مبارک زبان آپ کو رب کی بارگاہ تک لے جائے گا. آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، سائنس پڑھ کے کتنے پریشان ہیں، کائنات کیسے بنی، کائنات کیسے بنی. مجھے یاد ہے جب میں خود بی ایس سی میتھمیٹکس ہوں، میں نے ایک مرتبہ اپنے فزکس کے استاد نظر چنو صاحب کو پوچھا، میں نے کہا استاد صاحب یہ کائنیٹک تھیوری کہاں سے آئی، کائنیٹک انرجی کہاں سے آئی؟ کہنے کا بس انرجی میں چینج ہوتی ہے، کانسٹنٹ ہے، ختم نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آئی کہاں سے؟ کہنے کا یہ سوال ابھی کا نہیں ہے، ابھی آپ گریجویشن کر رہے ہیں، یہ ماسٹر کا سوال ہے، اب یہ جواب ہے کوئی، اب ٹال دینا ہے. ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ انرجی کہاں سے آئی. پھر میں اس کے پیچھے رہا. اس زمانے میں ہم ابھی تحقیق کر رہے تھے دنیا کے بارے میں. آخرکار یہاں تک آگے کہ نیچر ٹھیک ہے. ہمیں پریشان ہوں، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، پریشان ہوں. میری امی پڑھی ہوئی نہیں تھی، قرآن پڑھا ہوا تھا. میری امی جانتا، ایک قرآن پڑھا ہوا تھا، دوسرا ہر چیز میں غوث پاک کی 11ویں کا لنگر کھلاتا. میں نے ان سے پوچھا امی یہ ہمارے لیکچرر صاحب جو ہیں، پروفیسر صاحب بتا نہیں رہا کہ جو نہیں انرجی کہاں سے آئی. تو امی سے پوچھا، امی نے کہا کہ وہ کتاب لے آئے ذرا اس کو پڑھے. وہ برکات الصلاۃ کتاب تھی. امی نے کہا اس کو پڑھے. ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پڑھے. تو وہ حدیث اس طرح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. میری امی نے کہا بیٹا یہی جواب ہے، کائنات ساری میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی. اب ایسی مائیں کہاں سے لائے جو ادھر تو کہتے ہیں زیادہ پڑھی لکھی لے آؤ بھائی. وہ اتنی پڑھی لکھی ہوتی شوہر کو پڑھا کے چلی جاتی، اتنی پڑھی لکھی ماشاء لے کے آتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی. تو بھائی پڑھی لکھی کو کیا کرو گے؟ تم تو اس کا دین دیکھو
کہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، حیا اس میں ہے کہ نہیں ہے، شرم اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو فزکس کیمسٹری ناپ رہے کس یونیورسٹی سے پارے گے تو پھر ماشاءاللہ خاندانی ہوگا. یہ نہیں ہے. دین کو دیکھو. مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں دین کو دیکھو. بہرحال معراج سائنس کا توڑ اس طرح بھی ہے. آپ دیکھیں سائنس میں سب سے زیادہ تیز چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے سائنس میں؟ مٹیریلزم سائنس میں، ظاہری سائنس میں سب سے تیز چیز روشنی ہے. ایسا ہی ہے، روشنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے معراج میں کس طرح سفر کروایا. آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر جو ظاہری سائنس ہے اس کو سبھی مانتے ہیں، ظاہری سائنس سے سب متاثر ہے. یہاں تک کہ میں نے ایک سے پوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کو نہیں ماننے والے بھی ہے نا، دوسری کمپنی والے کہتے ہم نہیں مانتے بھائی کوئی روحانیت ہے، کوئی سگنل ہے، بس ہم یہ بات مانتے کہ اللہ کی بس عبادت کرتے ہیں، یہ روحانیت وغیرہ کچھ نہیں ہے، لنگر کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، 11ویں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا کہ لنگر کھاتے ہیں اور سگنل مدینے سے آتے ہیں اور ٹاور بغداد سے گھوم کے آتے ہیں. کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ بتا جب تو کسی کو کال کرتا ہے تو تمہارے موبائل سے کیا چیزیں جاتی ہیں؟ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں ریز جاتے ہیں، ریز سگنل ریزز بھی جاتے ہیں نا. میں نے کہا تو نے ریزز دیکھے کبھی؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر تو کیوں مان رہا ہے کہ ریز ہے؟ ظاہری سائنس کو مان رہے. ظاہری سائنس کو اب دیکھیں کس نے الفا ریز، بیٹا ریز، گاما ریز دیکھے کہ آواز کی رفتار روشنی سے کم ہے، لیکن آواز کو جب لہروں میں ڈالا جاتا ہے، ان ریزز میں ڈالا جاتا ہے. ہم یہاں سے ہیلو کریں گے، امریکہ میں بیٹھا ہو بندہ کہتا جی، روشنی سے زیادہ اسپیڈ آگے اس کی. یعنی کہ ان ریزز میں اتنی طاقت رب نے رکھی. جب الفا ریز، بیٹا ریز، گاما ریز میں اتنی طاقت ہے کہ دیواروں کو پھاڑ کر بلوٹوتھ آ جاتا ہے اور ہر چیز کے ریز موجود ہے. تو باقی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریزوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی کرامات کو نہیں مانتے. ٹی وی پہ کھڑے ہو کر بات کریں، ساری دنیا دیکھے، باقی کہتے ہیں ہر جگہ کوئی نہیں ہو سکتا. ظاہری سائنس سے متاثر، یہ اولیاء اللہ کی روحانیت سے متاثر ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روحانی نورانی سائنس سے متاثر ہی نہیں. ان کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سائنس نے اس ظاہری سائنس کا توڑ کر دیا معراج سے. آپ دیکھیں روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. روشنی سے زیادہ تیز کیا چیز ہے؟ روشنی سے زیادہ کیا چیز ہے؟ میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو ایک سرکار کی معراج کا ایک پاور دکھا. روشنی سے کوئی چیز تیز ہے نہیں ہے. روشنی سورج سے زمین تک 8 منٹ 9 منٹ میں آتی ہے. آپ کی آنکھ میں جو اللہ نے روشنی رکھی ہے، نور رکھا ہے، نور کا ذرہ رکھا ہے، تو آپ جب آسمانوں میں دیکھتے ہیں تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ سورج آپ کو کتنے منٹ کے بعد نظر آتا ہے؟ سیکنڈوں میں نظر آتا ہے. اور تارے، رات کے تارے، دن والے نہیں، دن کے تارے تو نظر ہی نہیں آتے لوگوں کو، رات کے تارے بھی نظر آتے ہیں نا. تو رب تعالیٰ نے آنکھ میں یہ پاور رکھا ہے کہ نوری سال دور ایک ستارہ ہے، وہ آپ کو لمحے بھر میں نظر آ جاتا ہے. تو آنکھ میں اتنا پاور ہے، آنکھ کے نور میں اتنا پاور ہے، آنکھ کے اندر ایک نور ہے، روشنی ہے، اس میں رب نے یہ پاور رکھا ہے. تو بتائیں، توجہ کریں، توجہ ادھر کریں. جب آنکھ میں یہ پاور ہے تو جن کا سینہ نور بن چکا ہوگا ان کا پاور کیا ہوگا؟ جن کا گوشت نور سے بھرا ہوا ہے، جن کا ظاہر نور سے بھرا ہوا ہے، باطن نور سے بھرا ہوا ہے، درود پاک سے بھرا ہوا ہے، عبادت سے بھرا ہوا ہے، قادری ذکر سے بھرا ہوا ہے. ہاں، جو ان کا لنگر بھی نور والا ہے، ان کا کھانا پینا نور والا ہے، تو وہ عام لوگ جیسے ہو سکتے؟ تو ان اولیاء اللہ کو عام لوگوں سے برابر نہ سمجھے آپ. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے،
براق میں گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سرکار بیت المقدس میں پہنچے تو سب نبی پہلے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو روح کی سپیڈ آنکھ کی سپیڈ سے زیادہ ہے۔ جسم قبر میں ہوتا ہے، روح اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی قبر میں پہنچتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو روح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنل ٹاور سے آتے ہیں نا، ان کا موبائل کا ٹاور سے ہر وقت کونیکٹ ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے نا، ایسے روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ بھلے روح کہیں پر بھی ہو، جسم سے ایسے تعلق رکھتی ہے۔ تو روح میں کتنی پاور ہے رب نے رکھی کہ آسمانوں پر ہے لیکن اس کا جسم کے ساتھ اتنا پاور ہے۔ تو یہ جسم کے اندر جب تک روح قید ہے تو جن لوگوں میں روحانیت نہیں ہوتی تو ان میں یہ پاور بھی نہیں ہوتی۔ جن میں روحانیت اچھی ہوتی ہے تو وہ یہ جسم بھی اتنی تیزی کے ساتھ اٹھا کے غائب ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کو آپ نے دیکھا ہو کہ جسم کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، ان میں یہ طاقت اللہ نے دی۔ روح میں طاقت زیادہ ہے کہ روحیں وہاں جلدی پہنچ گئی۔ پھر آسمانوں میں سرکار نے سفر کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث سے، قرآن سے ثابت ہوا تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ سائنس کے کرتبوں سے متاثر نہ ہو۔ سائنس بارش بھی برسا رہی ہے، سائنس زلزلے بھی لا رہی ہے۔ سائنس اتنی ترقی کرنے والی ہے کہ جب دجال آئے گا نا، بندے کو مار کر اس میں روح بھی ڈالے گا۔ دجال کو اتنا پاور ہوگا، بتاؤ وہ کتنا سائنسدان ہوگا۔ سائنس کے ساتھ جادو بھی رکھتا ہوگا۔ جس جگہ جائے گا ہریالی ہو جائے گی، بھینسوں میں دودھ آ جائے گا، اور ایک ہی لمحے میں زمین کا چکر لگائے گا، پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ تو اس کا جہاز کتنا تیز ہوگا، بادل کی طرف دوسری طرف پہنچ جائے گا۔ تو یہ اتنی انسان ترقی کرے گا، یاد رکھیے گا، لیکن ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہمیں متاثر ہونا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے ہونا ہے۔ ہمیں متاثر ہونا ہے تو بزرگوں کی روحانیت نورانی سے ہونا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ انعامی یافتہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو انعامی یافتہ لوگوں کا ساتھ رکھیں تو پھر آپ کے اندر ایسی طاقتیں آئیں گی۔ معراج مصطفیٰ کو صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو مصطفیٰ کے معجزوں کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے نور کو مانتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے جیسا تھا، تو ان کے لیے وہ معراج سے متاثر نہیں ہے، ہاں اپنی بیوی سے متاثر ہے، بیوی سے بہت متاثر ہے ماشاءاللہ، اور سائنس سے بھی متاثر ہے، اور کچھ اور لوگوں سے بھی متاثر ہے، لیکن ابھی تک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ میں نہیں آئی، اس میں اس اندھے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل سلیم دیا ہے کہ ان کی عقل ٹھکانے میں آ گئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی ہے، مصطفیٰ تک پہنچ گئی ہے۔ اس وجہ سے میں آخری بات کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سوال کیا تھا محبوب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جسمانی معراج کیا، روح اور جسم کٹھے تھی، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، بتائیں کہ ہمارا رب کیسا ہے؟ یہ کس نے سوال کیا؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہم تصور تو باندھے اپنے رب کا کہ ہمارا کریم رب کیسا ہے۔ سرکار نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ کیا مانا تھا؟ یعنی میں آئینہ ہوں، مجھے آئینے میں دیکھو تو رب نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کا آئینہ ہے، اور اسی آئینے سے ہی سب نبیوں نے رب کو دیکھا، اور آئینے نے اپنے مبارک آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ یہ مصطفیٰ کا خاصہ بھی ہے، اور اس کے اندر بڑے راز ہیں، لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو اس میں بتا دوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ نے رب کا گھیراؤ نہیں کیا، کیونکہ رب کا کوئی گھیراؤ نہیں کر سکتا. ہاں، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ رب کا گھیراؤ نہیں کر سکتی. لا مکان کے اندر بھی آنکھ رب کا گھیراؤ نہیں کر سکتی، رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، نظارہ کیا، اس ازلی نور جلوے کو دیکھا. تو ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ سرکار کی آنکھ نے رب تعالیٰ کا گھیرا کر دیا. تو معراج میں یہ دعوت فکر ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ پیدا کریں. آپ صبح سے متاثر نہ ہو، شام سے متاثر نہ ہو، آپ مرغے پہ عاشق نہ بنے، کبوتر پہ عاشق نہ بنے، عورتوں پہ عاشق نہ بنے، بلکہ آپ یہ تصور کریں کہ اتنی خوبصورت کائنات کتنے جمال والے رب نے پیدا کی، تو اس کے دیدار کی تڑپ پیدا کریں. اور وہ تب تک نظر نہیں آتا جب تک طائف کی طرح آپ کو نچوڑے نہیں، آپ کو توڑے نہیں، کیونکہ ٹوٹے دل میں اس کی رحمت آتی ہے. پھر جب آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو ان لوگوں نے مانا جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. تو ٹوٹے ہوئے دل رب کو پسند ہیں. جن کے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کم دیتا ہے. تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب کی رحمت آتی ہے. ٹوٹے ہوئے دل ہی مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں، اور پھر جو محبوب تک پہنچ جاتا ہے ان کو رب کا دیدار ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.